اہل ہے، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رکھتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اب ایک شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کے درجے میں ہے. حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جب عمرہ کر رہے ہیں تو چلو، اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکتے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا. یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ کو تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، عمرہ کریں گے. چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا. سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں. جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجیے، عمرہ قضا جو ہے یہ عمرہ کیونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا، تو عمرہ قضا، اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی. اور 3 دن قریش نے مکے کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے. انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا. تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو، اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، آمنین بے کھٹ کے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے. سر منڈوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے، اور چھوڑنے بال کر دینا یہ قصر ہے. تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی بڑھ بھیڑ نہیں، کسی طرف سے کوئی تانا نہیں، کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر. فعلم معلوم تعلمون، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے بڑے، اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے. اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں، وہ غزوہ خیبر کی ہے. ایک تو یہ یہودیوں کا غرض تھا، بہت مالدار تھے، تو یہاں سے جو گئے تھے 2 قبیلے نکل کر گئے تھے، وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر، اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو، اس کا اشارہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصیب کرے گا. اب وہ آیت آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یعنی یہ جو سلسلہ اب جا رہا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے. یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں آخری حصہ وکفی باللہ شہیدا. لیکن سورہ توبہ والی آیت جن کی تم پھر سورہ صف میں آ جائے گی، وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے، وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے. تو اللہ نے تو بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے. نو انسان قیام آخری حامل رحمت للعالمین. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا. یہ دین کی بات کیجیے. اب دیکھیے الدین، ان الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے؟ اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے، اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے پورے نظام زندگی کے اوپر، پورے نظام زندگی پر. وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین، عادلانہ نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر. وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے. عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں اس کا شہید کا مطلب جو مدد کے ہے. اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجیے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آیا تھا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو چونکہ اصل میں شہیدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا،
شاہدہ یشہدو کسی کی موجودگی اور حاضری، جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے، اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے، اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا آپ کا بھائی خواہ ہے، لیکن جب آپ پر کچھ ستم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نوٹ کر لیجیے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت، لیکن یہ آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈکلیریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، اللہ یہ کہ باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں دو لی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، راوی اس کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی لا ننازع امرہ لہ وعلی ان نقول بالحق انما قلنا لا نخاف باللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عصرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارث کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں۔ وعلیٰ اللہ نازل امرہ لہ، جنہیں آپ سوالی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا، اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز نہیں ہیں، چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے، پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر ریجیمنٹ ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں،